بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران وطن، عزیز دوستو، جب دنیا کرونا وائرس سے نبرد آزما ہوئی اور پوری دنیا میں اس وبا کی وجہ سے لاکھوں جانیں لقمہ اجل بنی، تو یہ وبا پاکستان میں بھی داخل ہوئی۔ چنانچہ ریاست کی سطح پر پوری قوم سے کہا گیا کہ وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں جو اس وبا سے بچنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ چنانچہ ہم نے فوری طور پر یہ اعلان کیا کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اور اس حوالے سے دنیا کے ڈاکٹر صاحبان، ماہرین طب، پوری انسانیت کو جو مشورہ دے رہے ہیں وہی ہمارے لیے دلیل ہے اور حجت ہے، اور اس میں کسی قسم کی سیاسی مخالفت یا مخاصمت کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اور پوری قوم سے اپیل کی ہم نے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کیے جائیں۔ اس حوالے سے ہم نے فوری طور پر مساجد کے اندر، مدارس کے اندر فوری فیصلے کیے، مدارس کی تعلیمی سلسلے کو روکا، امتحانات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیے گئے۔ خود جمعیت علماء اسلام نے اپنے تمام پروگرام، تمام اجتماعات اور جلسے، چاہے بڑے جلسے تھے یا چھوٹے جلسے، یہاں تک کہ اپنی جماعت کے مجالس عمومی، شورا، عاملہ جات، ان کے اجلاسوں کو بھی ہم نے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے لوگ بے احتیاطی کی طرف چلے جائیں اور اس وبا کا شکار ہو جائیں۔ مساجد کے لیے ہم نے ضرور یہ بات کی کہ مساجد کو آباد رکھا جائے اس طریقے سے کہ اس میں 5 وقتہ اذان بھی ہو اور 5 وقتہ امامت بھی ہو، لیکن احتیاطی تدابیر کے بموجب انتظامیہ جتنے لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دے وہی تعداد ہمارے لیے قبول ہوگی۔ پبلک کو ہم یہی کہیں گے کہ اگر حکومت کہتی ہے یا انتظامیہ کہتی ہے کہ آپ مسجدوں میں ہجوم نہ کریں اور گھروں پر نماز پڑھیں، تو ہم بھی اس کی تائید کریں گے اور لوگوں سے یہی درخواست کریں گے کہ آپ گھر پہ نماز پڑھیں، آپ معذور کے حکم میں ہوں گے، اور انشاءاللہ گھر میں آپ کو مسجد کی نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ تمام اقدامات ہم نے ایک انسانی خیر خواہی کی بنیاد پر کیے، اپنی ریاست سے وفاداری کی بنیاد پر کیے، عام آدمی کی زندگی کو بچانے کے جذبے کے ساتھ کیے، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ریاست کے ستون اور ان کے ادارے آپس میں ایک پیج پر نہیں۔
اور ایک ادارہ کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، وفاق کہتا ہے لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، صوبہ سندھ کی حکومت کہتی ہے، وفاق کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، صوبائی حکومت کہتی ہے سندھ کی کہ ہونا چاہیے، صوبہ سندھ کی رائے اور 3 صوبوں کی رائے اور اس طریقے سے جو ریاستی اجزاء تھے وہ بہرحال ایک پیج پہ نہیں تھے، اور پھر مشاہدہ یہ دیکھا گیا کہ غلہ منڈیاں لوگوں سے بھری ہوئی، پرہجوم۔ اسی طریقے سے بینکوں سے احساس پروگرام کے تحت رقم وصول کرنے والی خواتین کا بہت بڑا ہجوم ہر جگہ پہ موجود، بازار کھلے ہوئے۔ اور آج اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تو بہت نرمی کر دی گئی ہے، چند روز کے لیے تمام بازار کھول دیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے جی کہ کرونا کا کسی دن یا کسی وقت کے ساتھ تو کوئی معاہدہ نہیں ہے، وہ تو ہر وقت ایک حملہ آور قسم کا وائرس ہے اور مرض ہے۔ تو اس کے باوجود ریاست کی سطح پر اس حد تک نرمی کہ کئی روز تک بازار کھلے رکھنے اور چند روز بند رکھنے کا عمل۔ ابھی ٹرانسپورٹ کھل گئے ہیں، اس کے ذریعے مسافروں کو اس میں سوار ہو کر سفر کرنے کی اجازت، یہاں تک کہ ہوائی جہاز چلنے لگے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب پورے ملک میں ہر لحاظ سے اب لاک ڈاؤن برائے نام رہ گیا ہے، تو پھر مساجد کے حوالے سے شدت کیوں؟ وہی نرمی جو ریاست کے ہر شعبے کے لیے ہے، ہر سطح کے لیے ہے، وہی نرمی پھر مساجد کے حوالے سے بھی ہمارا حق بنتا ہے۔ لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں پوری قوم سے کہ وہ مساجد میں اب تراویح پڑھنے کے لیے بھی آئیں، مساجد میں جمعۃ الوداع کے اجتماعات میں بھی آئیں گے، نماز عید کے لیے بھی لوگ جمع ہوں گے، اور اسی طریقے سے مزید اقدامات مدارس کے حوالے سے ان کے تعلیمی نظام کے بارے میں باہمی مشاورت کے ساتھ اگلے فیصلے کیے جائیں گے۔ اور اس حوالے سے ہم جس طریقے سے ملک کے اندر اقدامات ہو رہے ہیں اسی کی روشنی میں مساجد اور عبادت گاہیں اور عبادات کے لیے بھی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو وہی سہولت مہیا ہونی چاہیے، اہل اسلام کو وہی سہولت مہیا ہونی چاہیے۔ اور اس کے پیش نظر ہم نے دوسرے علماء کرام سے بھی، اکابرین سے بھی مشاورت کی ہے، اور ہم بھی اس حوالے سے لوگوں سے یہی کہنا چاہیں گے کہ وہ مساجد کو بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی جھجک کے آباد کریں، اور جمعے کے اجتماعات ہوں، عید کے اجتماعات ہوں، لیکن تاہم یہ عبادات کا معاملہ ہے، مساجد کا معاملہ ہے۔ ایک بات میں اور بطور اپیل کے کرنا چاہوں گا کہ عید الفطر کے موقع پر ہمارا ایک سماجی روایات ہیں کہ ہم دور دور کے علاقوں سے بھی جا کر اپنے دوستوں کو مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہم مبارکباد کرتے ہیں اور ان کے گھروں میں جاتے ہیں، دیہاتوں میں، محلوں میں، شہروں میں۔ اسی طریقے سے علاقے کے جو بڑے معتبر لوگ ہوتے ہیں، معززین ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں لوگ جاتے ہیں اور ان کے احترام میں وہاں ان کے حجروں کے اوپر ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے رہنما، مذہبی جماعتوں کے رہنما، عمائدین، اکابر، مشائخ، علماء، ان کے پاس ان کے عقیدت مند جاتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ شاید اب اس دفعہ ہم یہ چاہیں گے کہ یہ اس روایت کو برقرار رکھنا،
چونکہ یہ ایک شرعی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ایک سماجی قسم کا ایک تعلق ہے، عقیدت کا ایک تعلق ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں اور عید کی خوشیاں بانٹتے ہیں۔ تو اس میں ہم اپیل کرنا چاہیں گے کہ اس دفعہ صرف مبارکباد کے لیے کسی کے گھر پہ، کسی چوک پہ، کسی کے حجرے پہ لوگوں کا رش نہیں ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے سے احتراز کرنا چاہیے۔ تو یہ میری گزارش ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔